مسجد کی پاکی صفائی کا اہتمام اسلام میں کتنا زیادہ ہے، خصوصاً وہ لوگ جو مسجدوں میں کھایا کرتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، ان کے لیے کیا شرط ہے، کیا ضروری ہے، یہ باتیں ہم نے کل سنی۔ اب ایک سوال یہاں پر کسی کے ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ مسجد کی پاکی اور صفائی کون کرے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ عموماً لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، مسجد کی پاکی اور صفائی کی ذمہ داری صرف اور صرف مؤذن صاحب کی ہے، مسجد کی پاکی اور صفائی کی ذمہ داری صرف اور صرف جو مسجد کے خادم ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یا کسی ایک مخصوص آدمی کے تعلق سے ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ آدمی ہی مسجد کی پاکی صفائی کا ذمہ دار ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ وہ لوگ جب مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں کسی طرح کا کوڑا یا کچرا وغیرہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے پیارے ہاتھوں سے صاف نہیں کرتے، بلکہ مؤذن صاحب کو آواز دیتے ہیں، خادم صاحب کو آواز دیتے ہیں، وہ نہیں ہیں تو ان کو فون کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اگرچہ اس میں آدھا گھنٹہ چلا جائے، 1 گھنٹہ چلا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ خود جھک کر اللہ کے گھر سے اس کچرے کو دور کریں، اس مٹی کو دور کریں، اس گرد و غبار کو دور کریں۔ تو یاد رکھیں، کسی ایک مخصوص شخص کی یہ ذمہ داری نہیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے گھر کی حفاظت، اس کی پاکی صفائی کا ذمہ ہر ایک کے سر جاتا ہے، کسی مخصوص آدمی کے سر نہیں۔ اور آپ دیکھیں، مسجد کی پاکی صفائی ہم اپنے ہاتھوں سے کرنے کو جہاں عار سمجھتے ہیں، جہاں ذلت کی بات سمجھتے ہیں، جہاں اپنے نفس پر ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں، وہیں آپ دوسری طرف دیکھیں، احادیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد کی پاکی صفائی کرنے والوں کو حضور پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف کتاب المساجد والجماعات باب تطہیر المساجد و تطعیبها کے تحت روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخرج اذم من المسجد بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے مسجد سے کسی بھی ایک تکلیف دینے والی چیز کو دور کیا، کسی بھی ایک، من اخرج اذن، ایک بھی اذیت پہنچانے والی یا مسجد کو ناپاک کرنے والی کوئی بھی چیز، ایک بھی چیز کو اگر کسی نے مسجد سے نکال کر باہر پھینکا تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے جنت میں داخل فرماتا ہے بلکہ جنت میں ایک عالی شان مکان بھی عطا فرماتا ہے۔ خود اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے، بن اللہ لہ بیتن، اللہ خود اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ کہاں؟ جنت میں۔ جنت میں گھر بناتا ہے کا مطلب کیا؟ یعنی اسے پہلے جنت میں داخل کرتا ہے، پھر جنت کا وہ مکان بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ کروڑوں خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو جو ہے 10-15 گھنٹے نہیں کرنا ہے کچھ کام، بس آپ کو فقط 1 منٹ یا چند سیکنڈ فقط اپنی مبارک اس پیٹھ شریف کو جھکا کر اس کچرے کو اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ کتنا بڑا ثواب! اگر آپ نے فقط ایسا کام کر لیا تو جنت میں آپ کے لیے داخلہ بھی ہے اور جنت میں آپ کے لیے عالی شان محل بھی ہے۔ یہاں اگر گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، جس کے پاس یہ کاغذ ہے، اس کے لیے فلاں جگہ پر ہم گھر دیں گے، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں ہم، چپلیں گھسا دیتے ہیں، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے ہاتھ پکڑے، اس سے منت و سماجت کی ہم نے، اس کے پیر پکڑے، اس کو منایا، پھر اس کے ذریعے جو ہے فون کرائے، کتنا ہم کوشش کرتے ہیں، کتنے مہینوں اس کے پیچھے لگ کر صرف ایک مکان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو زیادہ کچھ بھی کوشش نہیں کرنی ہے، فقط مسجد سے کسی کوڑے کو کچرے کو اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما
دو صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عرضت علی اجور امتی، میرے سامنے میری امت کے نیک اعمال پیش کیے گئے۔ میری امت قیامت تک کون سے نیک عمل کرنے والی ہے، کیا کیا بھلائیاں کرنے والی ہے، کون سی نیکیاں کرنے والی ہے، ان تمام نیکیوں، بھلائیوں اور اچھے کاموں کو میری امت کے میرے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی بات حضور بتا رہے ہیں کہ تمہاری کوئی نیکی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارا کوئی نیک عمل میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر تم کوئی بھی نیکی کرو، تمہاری نیکی کو تمہارے سوا دیکھنے والا اگرچہ اس جگہ پر کوئی موجود نہ ہو، لیکن یہ ایمان رکھو کہ مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام میری اس نیکی کو دیکھ رہے ہیں، میرے اس نیک عمل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کیا ہے حضور کی نگاہوں کا کمال دیکھیے۔ اب حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور یہ نہیں دیکھ سکتے، حضور کی یہ دیکھنے کی لمٹ یہیں تک ہے، یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ خیر حضرات گرامی، تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے سامنے میری امت کے نیک اعمال کو پیش کیا جائے گا نہیں، عرضت پیش کر دیا گیا۔ دوسری بات بتا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام، یعنی میری امت کا وہ فرد جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، پیدا ہوگا، پیدا ہو کر ایک اسٹیج پر پہنچ کر ایک عمر کا حصہ گزار کر نیک عمل کرے گا، لیکن وہ پیدا بعد میں ہوگا، نیک عمل بعد کرے گا، لیکن اس کی نیکیوں کو اس کے پیدا ہونے اور اس کے کرنے سے پہلے ہی میرے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کا مقام، کیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم گدا ہیں، غلام ہیں، کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے کہ اے مصطفیٰ، آپ کی امت میں فلاں شخص پیدا ہونے والا ہے اور وہ شخص فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں طرح کی نیکی کرے گا، فلاں طرح کا نیک کام کرے گا۔ حضور فرما رہے ہیں عرضت علی اجور امتی، میرے سامنے میری امت کے نیک اعمال کو پیش کر دیا گیا، تمام نیک اعمال۔ حضور فرما رہے ہیں حتی القضات، یہاں تک کہ اس تنکے کو بھی پیش کیا گیا، یخرجها الرجل من المسجد، جس تنکے کو کوئی شخص مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکے گا، مسجد سے کسی تنکے کو، کسی چھوٹی معمولی سی کاڑی کو بھی نکال کر جو پھینکنے کی نیکی ہے، اس نیکی کو بھی میری امت کے میری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو حضور کیا بتا رہے ہیں؟ مسجد سے ایک تنکا ہی صحیح اٹھا کر اللہ کی رضا کی خاطر باہر کرنا، یہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس نیکی کو بھی میری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ حضرات، مسجد کی پاکی صفائی کا اہتمام اس قدر ہے، اتنا زیادہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، الفاظ مسلم شریف کے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا، جو شخص کچی پیاز کھائے، جو شخص کچا لہسن کھائے، جو شخص کراس یعنی گندنا نامی ترکاری جس کے کھانے کے بعد منہ میں بو رہتی ہے وہ کھائے، تو ایسوں کو چاہیے کہ فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں آنا تو دور کی بات، مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی ایسی چیز، حلال چیز، حرام نہیں، حلال چیز کھاتا ہے، لیکن وہ چیز ایسی کہ جس کے کھانے کے بعد منہ میں بدبو رہتی ہے، جیسا کہ مولی ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، ایسی کئی ترکاریاں ہیں جن کو کھانے کے بعد منہ میں کچا چبانے کے بعد بدبو پیدا ہوتی ہے، ان حلال پاکیزہ ستھری چیزوں کو بھی اگر کوئی کھاتا ہے تو جب تک اس کے منہ میں بدبو رہتی ہے، بو رہتی ہے، اس وقت تک وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہاں سے مسئلہ علماء نے بیان فرمایا کہ جب دیکھو، جب کھائی جانے والی چیزیں ان کو کھا کر بھی اگر منہ میں بدبو آ جائے تو مسجد کے قریب نہیں آنا ہے۔ اب جن چیزوں سے بچنا ہے،
بیڑی ہے, سگریٹ ہے, گٹکا ہے, تمباکو ہے, اس طرح کے اور نشیلی چیزیں ہیں, نشہ آور چیزیں ہیں جن کے کھانے سے منہ میں بدبو رہتی ہے, کھینی ہے, آپ کا گٹکا ہے, یہ چیزیں بھی اگر کوئی کھاتا ہے. اب بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر جا کر بیڑی پھونکتے ہیں, پھر آ کر کلی کر کے آ کر مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں کھڑے ہوتے ہیں, یہاں تک بدبو مارتی رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کلی کرنے سے منہ بیڑی کی بو چلی جاتی ہے؟ کون بولے ایسا؟ پہلی بات تو صحت کو نقصان کرنے والی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا استعمال کرتا بھی ہے اور وہ مسجد میں آنا چاہتا ہے تو شریعت کیا بتاتی ہے کہ وہ اپنے منہ کو اچھی طرح پاک و صاف کر لے, ایسا صاف کرے کہ اس کے منہ میں اب کسی طرح کی کوئی بدبو نہ ہو, بدبو کا نام و نشان دور ہو جائے, ختم ہو جائے. اس طرح پاک و صاف ہو کر اپنے منہ کو پاک و صاف کر کے وہ مسجد میں آئے. اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا مسجد میں اس طرح آنا کہ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے بازو کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پسینے کی بدبو سے وہ لوگ مہک رہے ہوتے ہیں, ان کی بغلوں سے پسینے کی بدبو آتی رہتی ہے. اسی طرح اور بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن سے طرح طرح کی بدبو آتی رہتی ہے. تو ایسی حالت میں اللہ کے پاکیزہ گھر مسجد میں آنے کو شریعت نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. مکروہ تحریمی یعنی حرام سے قریب. مسجد میں آنے والوں کے لیے اس مسئلے کو سیکھنا واجب, نہیں سیکھنا خود ایک گناہ. اب یہ مسئلے بتائے جاتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں, جو بے توجہی کا شکار بنے رہتے ہیں, توجہ نہیں دیتے کہ کیا مسئلہ بتایا جا رہا ہے, کتنی اہم بات بتائی جا رہی, کیا سمجھ میں کیا بھی نہیں, یہ سب چلتا, یہ کیا بھی اس مسئلے کی اہمیت نہیں, معاذ اللہ, مریں گے تو پتا چلے گا. حضرات گرامی, تو یاد رکھیے مسئلہ کیا ہے. تو حضور نے پہلے حدیث سن لیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کچی پیاز, کچا لہسن اور وہ ترکاری جسے کراس عربی میں اور اردو میں گندنا کہا جاتا ہے, اگر وہ کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم, اس لیے کہ فرشتے چونکہ مسجد میں بھرے رہتے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں اس لیے کہ فرشتوں کو بھی ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک بدبودار سڑا ہوا آدمی آپ کے پاس آ جائے, خوشی محسوس ہوتی کیا؟ خوش ہو جاتے کیا؟ کیا میری قسمت ہے آج سیدھی طرف سے اٹھا میں, ایسا خوش ہو جاتے کیا؟ نہیں, دل میں ایک طرح کی بے چینی, کب میں یہ آدمی یا تو مجھ سے دور ہو جائے یا میں سے دور ہو جاؤں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جن چیزوں سے تکلیف محسوس کرتا ہے, آدمی کو جن باتوں اور جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, انہی چیزوں سے ملائکہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اب حضور کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو تمہاری بدبو سے تکلیف ہوتی ہے, لہذا تکلیف پہنچانے والی جو بدبو ہے اسے پہلے دور کرو, بعد میں مسجد میں آؤ. حضرات گرامی, اب دیکھیے مسئلہ شریعت کا سماعت کریں. یہ تو ہوا مسجد میں آنا, یعنی بدبودار منہ لے کر, بدبودار بدن لے کر, بدبودار کپڑے لے کر یا بدبودار کوئی بھی چیز مسجد میں لے کر آنا, یہ مکروہ تحریمی ہے. یعنی ان تمام چیزوں سے مسجد کو پاک رکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. ہر ایک مسلمان پر, آپ پر بھی واجب, آپ پر بھی واجب, مجھ پر بھی واجب, ہر مسلمان پر مسجد کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا واجب ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ پورا کام مؤذن کا ہے, یہ پورا کام اس خادم کا ہے. نہیں, شریعت کیا بتا رہی ہے, ہر مسلمان پر یہ واجب کہ وہ مسجد کو ایسی تمام بدبودار چیزوں سے پاک و صاف رکھے. اب دیکھیے اگر کوئی آدمی اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے ان بدبوؤں کے ساتھ, اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مسئلہ شریعت کا سن لیں, چاہے وہ آدمی گھر میں نماز پڑھے یا مسجد میں نماز پڑھے, اس کی وہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. بدبودار منہ لے کر, بدبودار کپڑا لے کر, بدبودار بدن لے کر آپ چاہے گھر میں نماز پڑھیں چاہے مسجد میں نماز پڑھیں, جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی, یعنی حرام سے قریب ہوگی. 3 مرتبہ اگر آپ نے ایسا کر لیا اب وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے, یعنی وہ کرنے والا جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے.
مسجد میں بدبودار چیز لے کر داخل ہونے والا، یہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ، کیونکہ واجب ہے، واجب کا ترک گناہ صغیرہ مکروہ تحریمی ہے۔ 3 مرتبہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کیا کرنے والا ہوا؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوا، اور جیسے ہی گناہ کبیرہ ہوا اس نے کیا کر لیا؟ اپنے لیے جہنم میں ایک مقام مقرر کر لیا۔ اس بات پر ہماری توجہ نہیں، حالانکہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے آپ سوچیں۔ تو لہٰذا مسجد میں افطاری کرنے والے خصوصاً ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام باتوں سے بچیں۔ اگر آپ مسجد میں افطاری کر رہے ہیں یا گھر میں کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ کر رہے ہیں، افطاری کرنے کے بعد منہ اچھی طرح پاک و صاف کر کے نماز میں آپ داخل ہوں۔ کئی لوگ کیا ہے، افطاری کر لیے، سموسہ کھا لیے، وہ کھا لیے، یہ کھا لیے، پورا کھا کر چھوٹی چھوٹی معمولی کلی کر کے آ کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے، نماز میں امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور یہ کیا کرتے رہتے؟ پیچھے صاحب اپنی زبان سے نکالتے رہتے وہ آئٹم، یہاں سے سموسے کا چھلکا نکالتے، وہاں سے وہ پپایا نکالتے، یہاں سے پھر وہ کیا نکالتے؟ کڑنگڑا نکالتے، پھر وہاں سے ڈکار مار کر پھر وہ آش نکالتے، اس طرح ایک ایک آئٹم نکال کر اسے چباتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، تعجب سے دیکھ رہے آپ، ایسا بھی ہوتا کیا؟ کرنے والے آپ ہی، پھر تعجب بھی، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو یاد رکھیں مسئلہ کیا ہے شریعت کا، کہ اگر کوئی آدمی کچھ کھاتا ہے یا کوئی شربت وغیرہ کچھ پیتا ہے اور اس کے اجزاء اگر دانتوں میں لگے رہتے ہیں اور وہ نماز میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اب وہ نماز کی حالت میں اپنی زبان سے نکال کر اس چیز کو نگل لیتا ہے۔ اب شریعت کیا بتاتی ہے مسئلہ، اگر وہ چیز جسے وہ نگل رہا ہے، خواہ وہ ایک جز ہو یا کئی اجزاء، ان تمام کو ملا کر اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر ہے، چنا کابلی چنا نہیں، ناٹی چنا چھوٹا رہتا نا، وہ چھوٹا رہتا، تو شریعت کیا بتاتی ہے، اگر وہ چیز چنے کی مقدار کے برابر ہے، چنے کی سائز کے برابر ہے اور اسے وہ نگل گیا، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو گئی، چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اب وہ نماز اسی حالت میں اگر پڑھتا ہے تو وہ پڑھ کر بھی کیا ہے؟ بے نمازی کا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھنے والا ہے۔ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے، اور اگر وہ چیز جو وہ دانتوں سے نکال کر نگل رہا ہے اگر وہ چنے سے چھوٹی ہے، اسے وہ نگل لیتا ہے، تو کم سے کم اس کی نماز مکروہ ضرور ہے، ناپسند ضرور ہے۔ یہ مسئلے ہیں، ان کا سیکھنا آپ پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، ان کا نہیں سیکھنا ہی خود ایک گناہ ہے۔ لہٰذا نماز آپ پر چونکہ فرض ہے، نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے، یہ مسائل کا سیکھنا آپ پر فرض ہے۔